نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 150 ہے۔ چند سوال آئے ہیں قبر کے آداب کے حوالے سے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قبر پر مٹی پاؤں کی طرف سے ڈالی جائے گی یا سر کی طرف سے؟ الجواب، سنت رسول اللہ یہی ہے کہ قبر پر مٹی جب ڈالی جائے تو سر کی طرف سے ڈالی جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اکٹھی مٹی ڈالی ہے، 3 مٹھیاں، ایک ہاتھ سے 3 مٹھیاں ڈالنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر پانی چھڑکاؤ کیا تھا، اور پانی چھڑکاؤ کرنے کی سنت بھی سر کی طرف سے پاؤں کی طرف پانی ڈالنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ قبر کے سرہانے پتھر نشانی کے لیے یا چند اینٹیں رکھنی چاہیے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ مشکات شریف صفحہ 149 پر حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتى القبر فحصى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواہ ابن ماجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پر تشریف لائے تو سر کی جانب سے 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالیں اس کے اوپر۔ حدیث نمبر 2 ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حصى على المیت 3 حصیات بیدیہ جمیعا، وانه رش على قبر ابنہ ابراہیم ووضع علیہ حصبہ، صفحہ 148 پر حدیث ہے مشکات شریف میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے اوپر 3 مٹھیاں ڈالیں اور اپنے دونوں ہاتھوں اکٹھے ڈالیں، اور آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکاؤ کیا، اور اس کے اوپر دوسرا پتھر بھی رکھا اس کی قبر کے سرانے۔ جی، حدیث نمبر 3 ہے، حضرت جابر کی روایت ہے کہ رشا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ وکان الذی رش الماء علی قبرہ بلال بن رباح بقربۃ، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا اس کا نام ہے بلال بن رباح، حضرت بلال نے کیا مشکیزے کے ساتھ۔ بدأ من قبل رأسہ حتی انتہا الی رجلیہ، مشکات باب دفن المیت فصل ثانی صفحہ 149، کہ آپ کے سر کی جانب سے شروع کیا اور پاؤں کی طرف ختم کیا۔ پھر افضل یہی ہے کہ زندگی میں جو لباس استعمال کیا جائے تو اسی میں موت آتی ہے، اس لیے پاکستانی لباس، قومی لباس شلوار قمیض ہے، اور سنت کے قریب بھی شلوار قمیض ہے، پینٹ شرٹ نہیں ہے، ٹراؤزر نہیں ہے، پینٹ کوٹ نہیں ہے۔ ان لباسوں کو یہود و نصارہ نے عام کیا ہے مسلمانوں کے اندر، حالانکہ پینٹ شرٹ اور ٹراؤزر شرٹ یہ برطانیہ کا لباس، امریکہ کا لباس، کرسچین کا لباس ہے، جو پرائیویٹ لباس ان کا ہے، گھر کا جو سونے کا، اور جاگتے ہوئے سرکاری لباس ان کا پینٹ کوٹ ہے، اور یہ انگریز ہونے کی پہچان ہوتا تھا۔ آج تو دکھ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں یا جتنے وکلاء ہیں اور ججز ہیں، وہ پینٹ کوٹ پہن کے اپنی شان و شوکت ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ پہچان مسلمان کی نہیں ہے، انگریز کی پہچان ہے۔ اور میں اس پر حدیث سناتا ہوں، شاید کسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ ان اعلیٰ دنیاوی تعلیم یافتہ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کپڑے منگوائے، نئے کپڑے منگوائے، اور وہ پہن لیے۔ پھر کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، رواہ ابو داود۔ مشکات صفحہ 144 پر یہ حدیث ہے
کہ فرمانے لگے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میت انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جن کپڑوں میں مرے گا۔ جس شخص کی موت آئی پینٹ کوٹ اور ٹائی کی صورت میں، یا پینٹ شرٹ اور ٹائی کی صورت میں، تو یا ٹراؤزر کی شکل میں ٹائٹ لباس میں، جس میں اس کے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے سطر کو ظاہر کیا گیا اور نمایاں کیا گیا، اور اس کو نعوذ باللہ اس کے خطوط ظاہر ہوتے تھے اور دنیا کو وہ اپنے آگا اور پیچھے دکھاتا تھا، ایسے شخص کی موت اگر اس لباس میں آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے جتنے اس وقت پاکستان کے سرکاری عہدیدار ہیں، وزراء ہیں، گورنر ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اگر وہ میرا یہ میسیج سنتے ہیں تو ان پر بھی واجب ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر قومی لباس کو رواج دیں اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جو قریب لباس شلوار اور قمیض اس کو عام کریں۔ الجمیت کا جو حضرت مفتی محمود نمبر چھپا تھا، میں نے خود اس کے اندر پڑھا، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وزارت علیہ جب آپ وزیر اعلیٰ تھے سرحد کے، تو آپ نے اس وقت سرکاری طور پر پاکستان کا قومی لباس وہ ضروری قرار دیا تھا کہ دفتروں میں تمام افسران قومی لباس استعمال کریں گے، اور جو نماز کے اوقات آئیں گے تو وہ نماز باقاعدگی سے پڑھیں گے، کسی کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی پینٹ کوٹ کی اجازت تھی، نہ پینٹ شرٹ کی اجازت تھی۔ اللہ اس مرد قلندر کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس شخص نے ملت کا بھی بھلا کیا اور مذہب کا اور دوسرا ملک کا بھی بھلا کیا۔ آج ملت و ملک کے نام لیوا ہیں، لیکن حقیقت میں ملت و ملک کے ساتھ جو دشمنی برتی جا رہی ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی نام اسلام کا لیتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ دقیانوس ہے، پرانی ذہنیت کا مالک ہے، حالانکہ دین بھی ہمارا پرانا ہے، قرآن بھی پاک بھی شروع سے چلا آ رہا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ آج کی نہیں ہے، پرانی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے یہ توہین آمیز جملے نہیں بولنا چاہیے کہ مولوی کا ذہن بڑا پرانا ہے۔ شکر ادا کرو کچھ مذہب سے محبت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ورنہ آج یورپ اور جو انگریز ہے اس کی سوچ ابھی تک مسلمانوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے مسجد و محراب کی جو ناقدری ہو رہی ہے اور جو ائمہ مساجد کی توہین ہو رہی ہے اور ان کی جو تنخواہیں طے کی جا رہی ہیں، وہ اسی کے پیش خیمہ ہے کہ انگریز نے اپنے وقت کے اندر سب سے پہلے جس کو لوگ بڑی اہمیت دیتے تھے اسلام کے مزاج کے حوالے سے کہ مسجد کا امام ہمارا سربراہ ہے، مسجد کا امام ہمارا پیشوا ہے، ہمارا مقتدا ہے، تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی اور ادب سے اس کو سلام کرتے تھے، تو اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہ ہوتی تھی۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے ان کے حوالے سے تحفۃ العلماء، تو حضرت کا اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے، فرمانے لگے کہ بادشاہ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے یا اس سے زائد ہے، اور مسجد کے امام کو اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی تنخواہ کم ہے۔ جب تنخواہ کم ہوگی تو اس وقت قوم کی نگاہیں بھی اور انداز سے اٹھیں گی، تنخواہ زیادہ ہوگی تو کہیں گے یار یہ اس کی ویلیو ہے۔ معاشرہ میں یہ جملہ بول کے اپنی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو ہے۔ ویلیو کس نے بنائی ہے؟ وہ انگریز کی سوچ نے اس کی تنخواہ گورنر کی زیادہ رکھی اور مسجد کے امام کی کم رکھی، حالانکہ مسجد کا امام پہلے زمانوں میں وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، وقت کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، تو اس لیے وقت کے وزیر اعظم کے برابر مسجد کے امام کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے، اور نہیں تو کم از کم جو ایک ترتیب تھی صحابہ اکرام میں کہ ایک عامی آدمی کا روزینہ جو یومیہ خرچ تھا اس حساب سے وہ اگر دیکھے جائے تو مزدور کی جو تنخواہ آج کل حکومت کی طرف سے جاری کرتا ہے تو 30,000 روپے، 30,000 روپے سے کم تنخواہ رکھنے والے تو سب مسجدوں کے جو انتظامیہ وہ سب گناہ گار ہیں، اور وہ حقیقتاً گناہ گار ہیں۔ اللہ کے ہاں ان سے پوچھو گی کہ ظالموں تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارے اپنے اخراجات پورے
کرنے کے لیے تم اپنے بچوں کی تنخواہ کے زیادہ کی تلاش میں ہوتے تھے، اور تم نے ائمہ کے اوپر ظلم کیا اور ان کی تنخواہیں 15,000 20,000 یہ تنخواہ رکھ کر اس کو تم نے ذلیل کیا۔ تو اس لیے یہ لوگ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ ایسی انتظامیہ ظالم ہے جو امام کے تمام اخراجات پورے نہیں کرتی۔ امام کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، یہاں تک لکھا کہ امام کو مکان، مسجد کی طرف سے مکان بھی مہیا کرنا چاہیے۔ میں تو بلکہ اس سے اگلا مشورہ بھی دوں گا کہ مسجد کے پیسوں سے امام کو موٹر سائیکل اور گاڑی بھی، مہران گاڑی بھی لے کر دینی چاہیے جو اس کی امانت ہو۔ جب وہ مسجد کو چھوڑ کر جائے تو گاڑی اور وہ موٹر سائیکل وہ مسجد کو امانتاً دے کر جائے، واپس مکان بھی واپس دے کر جائے۔ یہ چیزیں امانت ہوتی ہیں، قومی امانت ہیں۔ جو حیثیت وزیر کی ہے وہ حیثیت وقت کے امام کی ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے، بدھ کے دن ظہر سے لے کر عصر تک دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ الجواب، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں بیٹھ کر دعائیں مانگی، 3 دن دعا مانگتے رہے۔ دعا فی مسجد الفتح ثلاثا یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء فاستجیب له یوم الاربعاء بین الصلاتین فعرف البشر فی وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعا مانگتے رہے، پیر، منگل، بدھ۔ تو بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی دعا قبول کی گئی اور آپ کے چہرہ انور میں خوشی محسوس کی گئی، دیکھی گئی۔ حضرت جابر فرمایا کرتے تھے، فلم ينزل بي امر مهم غليظ الا توخيت تلك الساعه فادعو فيها فاعرف الاجابه، کہ مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل کام آیا تو پڑا تو میں نے بدھ کے دن ظہر سے لے کر عصر تک کی اس دورانیے میں دعا مانگی اور وہ دعا میں نے قبول ہوتے ہوئے دیکھی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ 46 پر ان اوقات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ما بین الظہر والعصر من یوم الاربعاء، ظہر اور عصر کے درمیان جو ہے بدھ کے دن دعا قبول ہونے کا بہترین وقت ہے۔ ویسے تو فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، صلاۃ الحاجت کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، بین الاذان والاقامہ، اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے تک کا جو دورانیہ ہے، ترمذی شریف جلد 2 میں ہے کہ وہ لا ترد، اس وقت بھی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ بھی حدیث جو ہے یہ ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حدیث نمبر 704 ہے، صفحہ نمبر 246 ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں جلد نمبر 22 صفحہ 425 پر جدید کے اندر، اور مسند بزار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مینڈک کو یہ جو ذبح کرنا، مینڈک کو مارنا، قتل کرنا جائز ہے؟ الجواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن قتل الضفدع، رواہ احمد و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے امام احمد نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے۔ واخرج البہقی فی سننہ من حدیث ابن عمر لا تقتلوا الضفادع، امام بہقی نے بھی سنن کبریٰ میں حدیث نقل فرمائی کہ مینڈکوں کو قتل مت کرو، فإن نقیقها تسبیح، کہ ان کا ٹرانا بھی تسبیح ہے۔ وقال البہقی اسنادہ صحیح، امام بہقی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ بہرکیف یہ جانور کو اس کو دوسرا قتل کرنا جائز نہیں، جیسے ہدہد کو، یا اسی طریقے سے یہ اس کو مینڈک کو قتل نہ کیا جائے۔ السلام علیکم۔